نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ سورہ یاسین کے حوالے سے ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور سورہ یاسین شریف کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہم آپ کو بتائیں گے اور سورہ یاسین پڑھنے سے ہماری کون کون سی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی حضرت عطا بن ابی رباح تابعی فرماتے ہیں، تابعی کا مطلب ہے جس نے صحابی کو دیکھا، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی صحابی کو دیکھا۔ وہ تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث پہنچی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لی، یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، تو اس کی حاجتیں، اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ اس حدیث مبارکہ کو مشکات شریف نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اول حصے سے مراد یعنی صبح کا حصہ ہے، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد ہے۔ اس وقت اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس ٹائم جو ہے آپ کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ یعنی کس طرح کی اگر آپ کی حاجت ہے تو اللہ کریم اس یاسین کی تلاوت کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو لہٰذا تم اپنے موتا کے پاس پڑھا کرو۔ اس کو بھی، اس حدیث مبارکہ کو بھی مشکات شریف نے بیان کی ہے، یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ جس نے سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، یعنی صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم کیوں نہ سورہ یاسین کو پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنا افضل ہے۔ سورہ یاسین پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، یعنی جب آپ کسی مردے کے پاس، یعنی آپ جس کی موت کا وقت قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کر اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس کی روح قبض ہونے میں آسانی ہوگی۔ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم دیکھیں کہ کسی کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر ہمیں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ یاسین کو ہم جس طرح بھی، اس کی فضیلت اسی لیے بیان فرمائی گئی ہے کہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم روزانہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم سورہ یاسین پڑھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ کریم ہمارے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، یعنی کسی کا گھر میں کوئی بہت بیمار ہوتا ہے جس کے بچنے کے آثار نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جاہلیت میں پڑے رہتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کی روح میں قبض ہونے میں آسانی ہو۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی آپ دیکھو کہ آپ کے گھر میں کسی کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں جو حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، یعنی دل کے بغیر کسی چیز کا دار و مدار ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ہے تو اگر اس کے اندر جب تک اس کا دل دھڑکتا ہے، انسان کے سارے وجود کا دار و مدار اس کے دل پر ہوتا ہے۔
تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے سارے معاملات جو ہیں ٹھیک ہوتے ہیں. تو اگر انسان کے دل جو ہے وہ غلاظت سے بھرا ہو تو انسان کے باقی کا معاملات اور باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہاں پر قرآن مجید کا دل بھی سورہ یاسین کو قرار دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، کہ جیسا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. اس کی میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ اگر انسان جو ہے، انسان کے اگر اندر دل ہوتا ہے، اگر وہ دل میں اچھی نیت رکھے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اچھے اعمال کرے، تو یہ دل بھی بہت خوبصورت ہے. اور دل میں برے خیالات نہ آنے دے، شیطانی خیالات یا شیطانی کام نہ کرے، تو دل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہر چیز ہے. اور دل کو اچھے طریقے، دل کا جو ہے پاک صاف ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح قرآن مجید کا دل بھی سورہ یاسین ہے. تو جس نے بھی سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی تو اللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے 10 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے. مشکاۃ شریف نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جیسا کہ قرآن مجید کا دل جو ہے سورہ یاسین ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے دل پر ہاتھ رکھیں، یعنی ہم سورہ یاسین کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. اور جب ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اللہ کریم اس کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں ایک یاسین پڑھنے کی وجہ سے ہمیں 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو ہم کیوں نہ ایک دفعہ ہی سورہ یاسین پڑھ لیں تاکہ ہمیں پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے. تو آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مختلف احادیث میں مختلف طرح کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. تو ایک میں ہے کہ سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر یاسین جو ہے صبح کا ٹائم اگر ہم یاسین پڑھیں گے تو ظاہر ہے جب ہم صبح کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی کلام سے کریں گے، قرآن مجید سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات جو ہیں وہ پوری فرما دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سورہ یاسین اسی طرح مردوں کے پاس یعنی میت کے پاس بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، یا جس کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورہ یاسین جو ہے، سورہ یاسین کوئی ایک دفعہ پڑھے گا تو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو دیکھیں مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو ہم ہر طرح سے اس پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی صبح اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد ہم سورہ یاسین کی ایک دفعہ تلاوت ضرور کریں. اور تلاوت کرنے کے بعد ہم جو ہیں تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم دعا کریں. اور جتنی بھی ہماری حاجات ہیں، جتنی ہماری ضروریات ہیں، یا جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، اگر ہم روزی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنے رب سے روزی طلب کریں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے. یا گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی مشکل ہے، یا کوئی ایسا کام رکا ہوا ہے جو نہیں ہو رہا، تو ہم اس یاسین کی تلاوت کر کے ہم اپنی حاجات کو اللہ کریم سے پوری کروا سکتے ہیں. تو اسی طرح بہت ساری حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو ہم ہر طرح سے سورہ یاسین کو پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھ کے ہم پورے قرآن مجید کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف کروا سکتے ہیں. جب ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو سوچیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور وہ ہمارے لیے ہمارے رزق کے دروازے کھول دے گا. تو آج کا یہ عمل میں آپ کو جو بتاؤں گی یہ سورۃ یاسین کے حوالے سے ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ہم روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. یعنی صبح کے اوقات میں ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کریم سے دعا کریں کہ ہماری ہر حاجت، ہر مقصد، ہر ضرورت پوری ہو جائے. اللہ کریم ہماری اولادوں کو نیک فرمائے، اللہ کریم ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ کریم ہمیں برکتوں والی زندگی عطا فرمائے. غرض کہ آپ جو بھی حاجت، جو بھی مقصد کے لیے سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے تمام حاجات
پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ایک یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے دنیاوی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، نہیں بلکہ اخروی حاجات بھی، یعنی اگر آپ سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے صرف پڑھتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے، اگر ایک دفعہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے ان بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، آپ روزانہ صبح ٹائم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ کریم سے دعا کریں، تو انشاءاللہ جب آپ صبح کی ابتدا تلاوت قرآن پاک سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کا دن اچھا گزرے گا، آپ کے گھروں میں کوئی ٹینشنیں نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ غرض کے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں گے اور خود بھی اس کو زندگی کا معمول بنائیں گے، اور آگے بھی لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے کہ اس طرح عمل کریں اور اس طرح اس کا ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔